السلام علیکم. پروگرام آپ کے ستارے میں خوش آمدید. اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان ذوفشا نقوی, اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر ایم اے شامی صاحب. جیسا کہ ہمارے آخری پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم نئے سال کے اوپر بات کریں گے. نئے سال کی آمد ہو چکی ہے, سال 2020 کا آغاز ہو چکا ہے, اور آج کے پروگرام میں ہم اس سال نو کے حوالے سے ہی بات چیت کریں گے کہ اس آنے والے سال کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوگا, معاشی حالات کس طرح سے ہوں گے, لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر ہوگا. ان تمام چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والا نیا سال ہم سب کے لیے کیسا ہے. آغاز میں ہی آپ کو بتایا چلوں کہ آپ کے اسکرینس پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا, جس پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر کے اپنی تمام تر کیوریز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو اب آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی سامی صاحب, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ذائچے کی. 2020 میں پاکستان کے ذائچے کو آپ نے کیا انالیسس کیا ہے؟ پاکستان کا ذائچہ کیا بتاتا ہے کہ 2020 پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ دیکھیے 2020 پاکستان والے سے خوش خالی کا سال میں سمجھتا ہوں, پازیٹیو تھنگس کا سال ہے. اور اس سال جو آپ کو خصوصی طور پہ اس میں میجر پلانٹس کی تبدیل ہو رہی ہے, اس میں سیٹرن جو 24 جنوری کو اپنا برج تبدیل کر رہا ہے, اپنے آن سائن میں آ رہا ہے. اس کے علاوہ جوپیٹر 28 مارچ کو تبدیل ہو رہا ہے. تو جوپیٹر اور سیٹرن کی جب بھی تبدیلی آتی ہے ذائچے میں, تو زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں, انفرادی زندگی میں بھی اور ملکی حوالے سے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے اب مثبت طرف جا رہا ہے, اور زندگی میں گروتھ ترقی کے موقع سب کو ملیں گے. دوسری اہم بات یہ کہ ذائچے کی جو پلانٹی پوزیشن ہے, ہم اس کو جب چیک کرنے کے لیے اسٹرالوجیکل پوائنٹ ویو سے دیکھتے ہیں تو اس میں ورشہ پھل نکالتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس سال کو جو مہنتا جو سال کا مہنتا ہے وہ 9واں گھر بن رہا ہے. تو 9واں گھر ایکٹیویٹ ہوگا, اور 9واں گھر ایکٹیویٹ ہونے کے سے آپ کے عدلیہ, قانون اور فوج کے معاملات خصوصی طور پر ہائی لائٹ ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے آئندہ جو نیا سال ہے قانون سازی کا سال ہے. نئی اپروچ کے ساتھ, نیو معاملات کے ساتھ پاکستان آگے گروتھ کرے گا. جی, موجودہ حکومت کے رول کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس طرح کے کوئی امکانات تو نہیں ہے کہ 2020 میں دوبارہ سے الیکشن ہو جائیں گے, یا عمران خان کی حکومت کس طرح کی رہے گی, کیا کارکردگی رہے گی حکومت کی؟ دیکھیں, حکومت کی پچھلے سال کی کارکردگی سے تو عوام مایوس ہے. بالکل. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے جتنے بھی تبدیلی کے نعرے تھے وہ آہستہ آہستہ ان کی آواز بیٹھتی جا رہی ہے. صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں حکومت کی طرف بھی آگے ان کے اپنے مسائل, ان کی اپنی پریشانیاں ہیں, اور کہتے ہیں کہ دریا میں چھلانگ لگانا اور دریا میں دور سے ہو کے بیٹھ کے دیکھنا تو مختلف چیزیں ہیں. بالکل. تو اب انہوں نے دریا میں چھلانگ لگائی ہے, تھوڑا سا ان کو تیرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ 5 سال تو کم از کم پورے ہوں. میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو ٹائم پیریڈ ابھی مکمل نہیں ہوا, اور ابھی اسٹرگلنگ کا ٹائم چلے گا, مزید چلے گا, اور یہ 5 سال تک جو ان کا اسٹرگلنگ پیریڈ ہی ہے. کیونکہ آپ سمجھیں کہ کسی بھی چیز کو شروع کرتے وقت جو کچھ ٹائم تو اس کو لگتا ہے. دوسری اہم بات کہ پلانٹی پوزیشن کے لحاظ سے آپ کے ذائچے میں یہ پوزیشن بن رہی ہے کہ جوپیٹر اور سیٹرن جو ہے 9ویں گھر میں آ رہے ہیں. یہاں آنے سے یہ نیچ بنگ یوگ بنائیں گے. اس یوگ کی جو پازیٹیو انرجی ملے گی, جس کی وجہ سے حکومت جو سٹیبل ہوگی, آگے سے معاملات میں بہتری آئے گی, اور وہ یہ سمجھ سکیں گے کہ حالات کو کس طرح لے کے چلنا ہے. پہلا سال تو ابھی انہیں سمجھ نہیں آئی کہ چلنا کس طرح ہے. اب وہ چلنے کے قابل ہوں گے اور معاشی پالیسیاں بہتر بنائیں گے, اور عوام کے لیے کچھ بہتر مثبت سوچ سکیں گے. جی, جو ڈرا بیکس تھے ان کو کیلکولیٹ کیا جائے گا, انالیسس دیے جائیں گے, اور اس کے بعد مزید امید ہے کہ بہتر پالیسیز آئیں گی, جس کی وجہ سے شاید عوام کے گلے شکوے بھی دور ہو جائیں. اچھا, اس کے بعد جو سب سے اہم بات وہ یقیناً سب لوگ جاننا چاہتے ہوں گے, سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ کیا آنے والے سال میں مہنگائی کم ہوگی؟ دیکھیں, اب مہنگائی کا معاملہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہے, بلکہ اوور آل دنیا میں یہ معاملہ چل رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کے معاملات میں اتنی جلدی آپ کو ریلیف نہیں ملنے والا, اور جو ڈالر کی پرائس ہے, دوسرے معاملات, اس کی وجہ سے ملک کی معیشت پہ برا اثر آیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نے قرضے اتار رہے ہیں, اس کو جو قرضوں کا سیٹ بیک لگا, اس کو ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا. میں سمجھتا ہوں کہ 2020 کی میں معاشی پالیسیاں ایسی ڈیولپ ہوں گی کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے, لیکن یہ سفر آسان نہیں ہے, یہ سفر کانٹوں کا سفر ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سفر چلے گا, اور 2020 جو ہے اسٹرگلنگ پیریڈ ہی عوام کے لیے. بالکل. اس کے بعد اوور آل معاشی حالات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ معاشی استحکام اس سال میں مل پائے گا؟ کیا جو مزدور طبقہ ہے یا جو باقی عوام ہے ان کو ان تمام چیزوں سے ریلیف مل پائے گا؟ مہنگائی, بجلی کی, گیس کی, اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کی ایک جو ہلچل سی مچی ہوئی ہے, عام انسان کی زندگی میں اتنے مسائل ہیں, ان سب چیزوں کو لے کے ہر انسان بیٹھا ہوا گلا شکوہ کر رہا ہوتا ہے اس کا. تو اوور آل معاشی استحکام کو سال 2020 میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں ذائچے کی پلانٹی پوزیشن دیکھی, اس کا مہنتا چیک کیا, اس کا مختلف جو یوگ بن رہے ہیں, پلانٹی پوزیشن کے لحاظ سے کچھ پازیٹیو تبدیلیاں ضرور ہیں.
لیکن ان کے ثمرات عوام تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت لگے گا. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز تو ابھی آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا ہے, اور یہ جب سیٹرن آتا ہے آپ کے آن سائن میں آتا ہے تو یہ نئی تبدیلیاں لے کے آتا ہے, نئے قوانین لے کے آتا ہے, نئی پالیسیاں لے کے آتا ہے, نئے ٹیکسز اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہے تاکہ عوام بہتر طریقے سے اس کو یوز کر سکے اور عوام کے پر جو حکومت پہ جو سٹریس آیا ہوا ہے اس میں کچھ ریلیف ہی ملے گی. لیکن میں یہی تجزیہ میرا ہے کہ آسانی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ ابھی سٹرگلنگ پیریڈ سے گزرے, کانٹوں کا بستر ہے, اور یہ ابھی اس میں ابھی ٹائم لگے گا اس کو ریلیف ہوتے ہوئے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ زیادہ ٹیکسز ہوں گے اور تھوڑی سی چیزیں شروع میں زیادہ ہوں گی, تو وہ چیز میرے خیال سے اس سال کی آمد پہ ہی لوگوں کو مل بھی چکی ہے. ٹریفک کے حوالے سے جرمانوں میں اضافہ ہو گیا اور لوگ بڑا اس کے اوپر بھی ہلچل مچا رہے ہیں کہ یہ تو کم ہونی چاہیے تھی چیزیں اور زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن الٹیمیٹ ان چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ ایک پوائنٹ پر آ کر آپ اوور آل معاشی استحکام کو اچیو کر سکیں, اور اس کے لیے شروع میں تو کچھ نہ کچھ مشکل وقت آئے گا, کچھ نہ کچھ زیادہ ہلچل سی بھی رہے گی اور اونچ نیچ بھی ہوگی, لیکن ایٹ دا اینڈ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس کے بعد اب ذرا بات کر رہے ہیں ملکی سیاست کی. تو ملکی سیاست اس دفعہ اس سال میں تو گزشتہ سال میں تو کافی گرما گرم رہی, اور 2019 کے حوالے سے ملکی سیاست میں بہت ساری ہمیں چیزیں تبدیلیاں دیکھنے کو ملی. تقریباً ہر ہفتے ایک نئی ہاٹ خبر ہمارے سامنے آ رہی تھی. تو سال 2020 میں آپ ملکی سیاست کو کس طرح سے دیکھیں؟ اس سال نا آپ کے 6 گرہن لگ رہے ہیں. اچھا. 4 آپ کے قمری گرہن ہیں اور 2 آپ کے سولر گرہن ہیں, شمسی گرہن ہیں. اب یہ کہ جب گرہن آتے ہیں کس ایئر میں گرہن زیادہ ہوں گے, اس کی وجہ سے معاشری طور پر اور ارتقائی طور پر اور سیاسی حوالے سے بڑی اہم تبدیلیاں آتی ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سال بھی ٹگ آف وار ہے, فائٹنگ کا سال ہے. یعنی اپوزیشن آرام سے نہیں بیٹھے گی اور مذہبی جماعتیں بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے, اور مل بیٹھ کے کوئی پلاننگ کریں گے کہ حکومت کو کس طرح گرایا جائے یا اس کو ایسا سیٹ اپ کیا جائے. یعنی کہ آسان سال نہیں ہونے والا, آسان سال نہیں ہے, چیلنجز ہے. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو درمیانی مڈ ایریا ہے جو ہے, جون جولائی کے مہینے ہیں, اگست کے مہینے ہیں, یہ سینسٹیو ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کی آخری سمائی ہے, جو آخری 3 مہینے سال کے, وہ بھی سینسٹیو ہیں. اور اس میں حکومتی طور پہ کوئی ایسی سازشیں کی جا سکتی ہیں کہ حکومت کو ڈی فیم کیا جائے, ان کو لیگ پولنگ کی جائے, ان کی سازشیں کی جائے. کیونکہ نون لیگ یا جو پیپلز پارٹی یا مذہبی جماعتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اپنا انہوں نے رول ادا کرنا ہے, اور وہ چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو پلانٹی پوزیشن بھی ذائچے میں نظر آتی ہے کہ یہ سال بڑا گرمی کا سال ہے, اور ایک طرح کی سیاسی جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے اس میں. اچھا, یہاں پر ایک اور بڑا اہم سوال یہ بنتا ہے کہ جیسے یہاں اس سال میں بھی سیاسی گرما گرمی ہونی ہے, تو کیا نواز شریف کے واپسی کے امکانات ہیں؟ اس سال میں واپس آ جائیں گے؟ پچھلے سال میں تو وہ چلے گئے ریلیف لے کر, اس سال میں واپسی کے امکانات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بڑا سینسٹیو سوال ہے, اور مجھے تو ایچ اے کی کیلکولیشن کے مطابق تو مجھے کم انصار نظر آتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ان کی جگہ کو لینے کے لیے شہباز شریف آ سکتے ہیں, یا ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز وہ رول ادا کر سکتی ہیں, لیکن ان کو براہ راست ان کا آنا, کیونکہ ویسے بھی وہ پولیٹیکل لحاظ سے جو نااہل ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن آئندہ وقت میں جو ہے ان کا متبادل رول ادا کرنے کے لیے دوسرے ان کے جانشین یعنی کہ موجود ہیں یہاں پر, ان کے ہونے یا نہ ہونے سے اتنا زیادہ افیکٹ نہیں آئے گا, چونکہ ان کی جگہ ان کے جانشین اب آ چکے ہیں. اب آخر میں شامی صاحب کیا لوگوں کو سجیشن دینا چاہیں گے اس سال کے حوالے سے, کن کن چیزوں سے پریکاشن رکھنی چاہیے, یا کوئی خوشخبری بھی آپ سنانے والے ہیں؟ دیکھیں ذائچہ جو ہے فیکٹ پہ بیس کرتا ہے, ریئلٹی بیس پہ ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ 2020 میں دودھ کی نہریں نکل آئیں گی یا شہد کی نہریں نکلیں گی, تو یہ ناٹ لاجیکل بات ہے. اصل میں بات یہی ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں جو ریئلٹی بیس پہ جو کیلکولیشن کرتے ہیں, سٹرگلنگ وار ہے. اس سال کا سب سے بڑا ٹرینڈنگ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ذائچے کی پوزیشن کے لحاظ سے کہ لوگ اپنی سیلف بلیونگ پہ زیادہ فوکس کریں گے, یعنی ذاتی شخصیت کو, ذاتی ضرورت پہ. انہیں حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے, جو کرنا ہے اپنی سیلف فائٹ کرنی ہے اور اپنی جنگ کو خود لڑنا ہے. ان لوگوں کا ذہن تبدیل ہو رہا ہے. پہلے لوگوں کا ذہن تھا کہ عوام حکومت کی طرف دیکھیں گے, اب ان کا ذہن چینج ہو رہا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ کریں چاہے کچھ بھی کریں, اپنی جنگ خود لڑنی ہے. لیکن میرے خیال سے اچھی بات ہے کہ آپ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہے. پہلے تو obviously ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو انشور کرے, لیکن اگر کسی نہ کسی وجہ سے ریاست ایسا نہیں کر پائی تو بجائے اس کے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں, اگر آپ خود سے کوشش کریں, آپ اپنے ذاتیات کو اس چیز میں لے کر آ رہے ہیں, انوالو کریں, تو میرے خیال سے ایک اچھا اسٹیپ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارا 72 ایئرز ہو گئے ملک کو آزاد ہوئے. ایک ہماری جو فلسفی ڈیولپ کی گئی کہ ہم نے سرکاری جاب حاصل کرنی ہے, اس کے بعد پینشن لینی ہے اور پھر ریٹائرڈ ہونا, پھر اپنا گھر بنانا ہے, یہ ہماری فلسفی ہمارے ڈیولپ کی گئی ہے. اب اس فلسفی کو, نظریے کو چینج ہونے کا وقت آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو آئندہ جو وقت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر شخص کو, اپنے ہر فرد کو
पहले एक शख्स मरता था, सब लोग खाते थे, अब हर एक को अपनी अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। और आइंदा वक्त में ये है कि हर शख्स अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेगा, और जायची की पोजीशन भी जो है आपको आगे बताती है कि आप अपनी जंग खुद लड़ेंगे तो कामयाब हो जी सकेंगे। बिल्कुल। अगर हम देखें तो 2019 और 2018 के आखिर से ये चीज़ शुरू हो गई थी, एंटरप्रेन्योरशिप और अपना बिजनेस, और इस चीज़ के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एकदम से एक जिद्दत देखी है। बहुत सारी वर्कशॉप्स ऐसी कंडक्ट कराई गई, बहुत सारे मीडिया पर इस तरह के लोग आए सामने जिन्होंने खुद अपने आप को एस्टैब्लिश किया जीरो से। तो मेरे ख्याल है एक बहुत अच्छी बात है, और ये एक मसला चीज़ आ रही है। मैं एक बात ऐड करूंगा, मीडिया के हवाले से पॉजिटिव ईयर है, और मैंने जो नौरोज का जायचा पॉजिटिव ईयर है, जो ना मीडिया जो चीज़ हमें अच्छी पॉइंट नजर आती है उसको हाईलाइट जरूर करना है। अब मैं 7वें घर में जो है, उसके अलावा जो मैंने नौरोज का जायचा बनाया उसमें असेंडेंट में आपका वीनस आ रहा है, तो वीनस आने की वजह से आपके जब तला स्ट्रांग होता है तो आप उस वक्त आपके मीडिया से रिलेटेड जितने आपके इश्यूज होते हैं, आपके फ़नून लतीफ़ा के, मीडिया के, प्रिंटेड मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, बल्कि इस दौर में जो सोशल मीडिया का एक्टिवेशन ज़्यादा हो गई, और सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिवेट होगा और ज़्यादा उसकी लोग ज़्यादा चैनल डेवलप करेंगे, अपनी सेल्फ प्रमोशन ज़्यादा करेंगे, और मार्केटिंग के नई ट्रेंडिंग वेज निकलेंगे। तो ये थी इस साल की एक छोटा सा एनालिसिस जो कि हमने आपको ओवरऑल एनालिसिस पेश किया। इसके अलावा अगर आपने इस साल के बारे में जानना चाहते हैं मज़ीद डिटेल में, तो आप यकीनन हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन्स पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहे होंगे, और आप फी सबीलिल्लाह शामी साहब से रब्ता करके अपना इस्तिखारा करवा सकते हैं या फिर अपना जायचा बनवा सकते हैं, और तमाम तर जो मसले मसाइल हैं आपके यकीनन वो इससे हल हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम यकीनन आपके लिए दिलचस्प रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे और एम ए शामी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।